ہمارا ولیوں کے بارے میں کچھ تصور ڈفرینٹ سا ہوتا ہے. ولی کامل جب کہا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نمازیں 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 نمازیں، روزہ نماز، روزہ نماز، روزہ حج نماز، روزہ قرآن، یہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے. نہیں، ولی کامل کا یہ بھی مقام ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو مٹایا جائے، لوگوں کو بتلایا جائے کہ یہ تم غلطی کر رہے ہو، یہ بھی اس کا فرض ہوتا ہے. تو سید شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس فرض کو پورا کیا. آپ نے جو شاہ جو رسالوں کے اندر عورتوں کو جو 7 کوئین، جو 7 ملکائیں، 7 عورتوں کی سٹوری کو شروع کیا، ایسے شروع نہیں کیا. آپ کو کچھ شوق نہیں تھا کہ میں لڑکیوں کی سٹوریوں کو بیان کرتا رہوں. آپ نے اس بیماری کی طرف توجہ دلائی ہے جو سندھ معاشرے کے اندر تھی، ہے، اب پتہ نہیں کب ختم ہوگی. وہ کیا؟ عورت کی تذلیل. یہ سندھ کے معاشرے کے اندر تھی اور ہے. آپ جانتے ہو قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ آپ بیٹھ کر قوانین کیوں بناتے ہیں؟ قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ برائی ختم ہو جائے اور برائی کرنے یا رکھنے والے کو سزا ملے. آپ نے ایک لا بنایا کہ جس کے پاس ہیروئن، جس کے پاس نشہ جو ہے وہ ہوگا، اس کو سزا دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نشہ ختم ہو جائے. لیکن اس کا استعمال غلط ہوتا ہے کسی جگہ پہ کہ وہی پولیس والا کوئی نشہ اس کسی کے گھر میں رکھ کر اس کے اوپر مقدمہ چلا دیتا. یہ اب غلط استعمال ہو گیا نا. لا بنایا تھا کہ ناجائز اسلحہ رکھنا بری بات ہے تاکہ اسلحہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، لوگ جو ہے وہ لوگوں کو مارے نہیں. لیکن کیا ہوا کہ کسی کے گھر کے اندر اسلحہ رکھ دیا، پوچھا لائسنس ہے نہیں ہے تو اس کو پکڑ کے اندر دے دیا 7 سال کے لیے. اب آپ سمجھ رہے ہیں قانون بنایا جاتا ہے کہ تاکہ فحاشی ختم ہو جائے، تاکہ عوام کو فائدہ ہو. لیکن کچھ لوگ اسی قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہی سندھ میں ہو رہا. اب میں آپ کو ایک آج کے دور کی ذرا تھوڑی سی جھلک دکھا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا تھا بہت بڑا کام کیا تھا. آج کے دور میں سب ایک بہت بڑا منسٹر ہے. اس بہت بڑے منسٹر نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کی بیوی، جب بھائی مر گیا تو بیوہ کے اوپر الزام لگوا کے اس کو قتل کروا دیا. سندھ کی بات کر رہا ہوں. جب قتل کروا دیا، اب اس کی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کی شادی زبردستی اپنے بیٹے سے کروا دی. جانتے ہو کیوں یہ کھیل کھیلا گیا سارا؟ اس لیے کھیلا گیا کہ تاکہ بھائی کی ساری دولت میرے پاس آ جائے. اب وہ قانون کا استعمال کیا گیا غلط، اور صرف اس دولت کو ہٹانے کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور چیز وہاں جو ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر، اب بھی ہو رہا ہے، وہ ہے قرآن مجید سے شادی کر دینا. سندھ کے اندر کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے منسٹر ایسا کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں. اپنی بیٹی کی شادی قرآن سے کر دی، اپنی بہن کی شادی قرآن سے کر دی، اور جب قرآن کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو پھر وہ بی بی کہلاتی ہے. اس کو بی بی کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے. ایک کمرے کے اندر بند ہو کے رہ جاتی ہے، باہر جا نہیں سکتی. اور اگر کسی بھاگ کر اس نے کسی سے شادی کر لی قرآن سے شادی کرنے کے بعد، بعض اوقات تو درخت سے شادی کر دی جاتی ہے، بڑا متبرک درخت ہے اس کے ساتھ شادی کر دی، اور اگر اب اس نے کسی کے ساتھ شادی کر لی تو دونوں کو قتل کر دیا جائے گا. 2005 کے اندر 3000 سے زیادہ عورتیں سندھ کے اندر قتل کر دی گئی ہیں اسی قانون کے اندر. الزام لگا دیا. وہ الزام کیا ہوتا ہے؟ فلاں بندہ اس کو دیکھ رہا تھا، یہ فلاں کے ساتھ سیٹ ہے، 1-2 بندے کھڑے کر دیے، چلو مار دیا. قانون تو بنایا تھا فحاشی کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اسی قانون کا استعمال جو ہے وہ ایسے ہو رہا. شاہ عبداللطیف بھٹائی نے آج، یعنی آج یہ دور گزر رہا ہے، آج سے 299 سال قبل عورت کے مقام کو، اس کی خوبیوں کو اجاگر کیا، لوگوں کو بتایا اپنے کلام کا حصہ بنا کر. لیکن لوگ بات کو کب سمجھتے ہیں؟ جو نچلا طبقہ ہوتا ہے، سب سے نچلا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو سٹوریز اچھی لگتی ہیں، وہ سٹوریز کے ذریعے سے مسئلے کو سمجھ لیتا ہے. تو اس ولی کامل نے کیا کیا کہ 7 عورتوں کی سٹوری بنا دی. انہوں سٹوری کے اندر مرائل جو تھے، جو اخلاق تھا، جو اخلاقیات تھے، ان کو اجاگر کیا تاکہ سندھ کے لوگوں کو پتا چلے کہ عورت کا مقام کیا ہوتا ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسے ہی اٹھ کر کوئی بندہ ولیوں پہ اعتراض کر دیا جی انہوں نے لڑکیوں کی سٹوریاں بیان کر دی. کیوں کی؟ اس پہ تو غور کرو. جس آدمی کو مثنوی شریف زبانی آتی ہے، جس آدمی کو اپنے دادا کا پردادا کے رسالے زبانی آتے ہیں، جس آدمی کو قرآن مجید زبانی آتا ہے، جس آدمی کو حدیث مبارکہ آتی ہیں، کیا وہ بندہ 7 لڑکیوں کی سٹوریاں لے کر بیٹھ جائے گا؟ نہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ تم ان پر کیوں اس طرح ظلم ڈھاتے ہو. اصل چیز کی طرف آؤ. ایک کے بروہی نے کہا اسی لیے کہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ سٹوری جو عمر ماروی ہے، اس کے اندر انسانی روح کی آپ بیتی ہے. لو، یہ ہیں پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے جانچا. جام بادشاہ تھا اور نوری جو ہے وہ ایک مچھلیاں پکڑنے والی عورت تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے اخلاق سے، انسانیت جو اس کے اندر تھی اس سے، اور اطاعت گزاری سے اپنے آپ کو سب سے بلند کر لیا. یہ ایک سبق دے رہے ہیں سٹوری بیان کر کے کہ بیوی کو یوں کرنا چاہیے. ڈاکٹر عمر بن محمد پوتا کہتے ہیں کہ
کہ میں شاج و رسالوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں: لیریکل، موسیقی، ڈسکرپٹیو، ہسٹوریکل، اسپرچول. تو مقصد اصل میں آپ کا یہ تھا کہ عورت کو کم تر نصرت کا مقام جو ہے وہ بلند کیا. یہ کریڈٹ آپ کو پتا ہے کس کو جاتا؟ اسلام کو جاتا. آپ سن کر بڑے حیران ہو جائیں گے. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبلیغ کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ سندھ کے آج کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ صرف عرس منا کر ہی اپنی عقیدت کا اظہار نہ کریں. جو انہوں نے کہا ہے اور کیوں کہا ہے پورا کریں. میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. ہیومن بینگ، آپ جانتے ہو کہ 1559 کے اندر اٹ واز اناؤنس دیٹ ویمن آر ناٹ ہیومن بینگس. 1559 کے اندر 1559 کے اندر یہ بتلایا گیا کہ عورت ہیومن بینگ ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے. اور 1800 میں تسلیم کیا گیا کہ عورت انسان ہے. 1800 میں جا کر، یہ اب کون سا جا رہا ہے؟ 2014. 1800 میں تسلیم کیا گیا. آپ ذرا سن لیجیے، آپ ہندوؤں کو سن لیجیے. تو منوسمرتی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ وومن از ناٹ فٹ فار انڈیپینڈنس. اس کو کسی نہ کسی کے انڈر رہنا ہوتا ہے. اب ہم یورپ کے اندر آتے ہیں یا امریکہ میں آئے، باہر جب نکلتے ہیں تو عورت کو کتنے حقوق دیے گئے ہیں. بڑا اچھا، عورت کو کتنے حقوق دیے گئے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں حقوق سے مراد کیا ہے؟ تو یقین جانیے صرف 2 ہی جواب آئیں گے: اور سڑک پہ ننگی پھر رہی ہے اور کام کرنے کے لیے جا رہی ہے اور ماں باپ کی بے ادب ہے. یہ اس کو حقوق مل گئے ہیں. کبھی کوئی یہ بات نہیں کرے گا کہ عورت کو ساری چیزیں ملیں. جب بھی کبھی پوچھو جی عورت کو حقوق مل رہے ہیں، اچھا چلیے بیان کیجئے کتنے مل گئے ہیں، کیا ملا ہے؟ ننگے سر چلنا، کپڑے کم پہننے، مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، ماں باپ کی بات نہ ماننا، گھر کا کام نہ کرنا، باہر کا کام کرنا. اس کے علاوہ آپ اس سے پوچھو کیا حقوق ملے ہیں. کسی کو اجازت دینا کہ جاؤ سڑک پر اسلحہ لے کر چلے جاؤ، تو کیا کریں گے؟ آپ نے حق دے دیا اس کو. کسی کو اجازت دے دو کہ اب تم بغیر کپڑوں کے پھرتے رہو، کیا یہ حق دے دیا؟ نہیں. آج بھی ظلم ہو رہا ہے، آج بھی زیادتی ہو رہی ہے. خیر، یہ ایسا ٹاپک ہے کہ آپ لوگ اگر سنجیدگی سے اس پہ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حق اگر دیا ہے تو وہ صرف اسلام نے دیا ہے. انہوں نے حق نہیں دیا، اس نے عورت کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے باہر نکال دیا. کیونکہ گھر کے اندر ہر عورت کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا، تو عورت کو باہر نکالا لالچ دے کر. تو جب باہر نکالا تو اب ہر عورت کو جو ہے وہ مرد جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. بس یہ کام کیا گیا اور اس کے لیے ٹرک چلائے گئے، اس کو لالچ دیے گئے جس کی اسے سمجھنا ہے. اور جب حق کی بات ہوگی تو حق صرف اسلام نے دیا. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، جب آپ نے دیکھنا ہو کہ عورت کو حق ملا کہ نہیں ملا تو آپ اس کے مذہب کو دیکھو، اس کے کمرشلوں کو نہیں دیکھو، اس کے آج کے جدید جملوں کو نہ دیکھو، یہ اس کے مذہب کو دیکھو. اب جو یورپ کا مذہب ہے اس کا اصل کیا ہے؟ گریس سے پھر آگے ٹرانسلیشن ہوا. تو وہاں جا کر دیکھو کہ وہ عورت کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں، ارسطو وہ کیا کہتا ہے؟ ارسطو نے یہ کہا، ارسطو نے یہ کہا کہ عورت مکمل انسان نہیں ہے. یہ مذہب پڑھو جا کر، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں، ابھی بہت ساری باتیں. اسلام کی جو بنیاد ہے اس کے، اب جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اپنے مذہب سے ہٹ کے کر رہے ہیں. اسلام کی بنیاد مسئلہ آئے گا تو قرآن سے آئے گا، حدیث سے آئے گا. ٹھیک ہے، بیس یہ 2 ہے نا، آگے پھر 2 اور چلتے ہیں. اچھا، تو قرآن اور حدیث. قرآن کیا کہتا ہے؟ اب میں قرآن جب پڑھنے لگتا ہوں تو ایک سورت کا نام ہی سورہ نساء ہے. نساء مانا سمجھتے ہو کیا؟ ویمن، عورتیں، سورہ عورتیں. قرآن مجید نے اپنی ایک سورت کا نام ہی عورتوں کے نام پہ رکھ دیا. کتنا مرتبہ ہے؟ ایک سورت کا نام سورہ مریم رکھ دیا. بتاؤ مجھے، یہ یورپ والے یا باہر کے ممالک والے کہتے ہیں ہم نے عورت کا حق بیان. بتاؤ تمہاری مذہبی کتاب کے اندر سورہ کا نام ہے؟ چلو مریم کا نام ہی بتا دو، کسی ٹائٹل کا نام مریم ہو. نہیں، ہمارے قرآن مجید کے اندر ہے سورہ مریم، اور حضرت مریم کی تعریف کی گئی قرآن مجید کے اندر. یہ ہوئے عورت کے حقوق. اور قرآن مجید کے اندر یہ بتایا گیا کہ سنو، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ذکر، پتہ چلا کہ قرآن مجید میں عورت اور مرد کو ہیومن بینگز تسلیم کیا ہے. انسان عورت کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی انسان سے ہے، انسان ہے. لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کو حقوق دیے ہیں، انہوں نے 1800 میں اعلان کیا کہ عورت انسان ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟
ہمارے اسلام کے اندر ایک نام بڑا عظیم، بی بی ختیجہ کا نام ہے، جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی، جن کو جبریل علیہ السلام سلام دے رہے ہیں. کتنا بڑا مرتبہ ہے. اور یہ اسلام پھیلانے کے اندر جتنا صحابہ کا کام ہے اتنا ہی جہاں صحابیات کا ہے. اور یہاں تو چرچوں کے اندر فاؤنڈر سب انسان مین ہیں، اور ہمارے ہاں ہماری بنیاد کے اندر جو استاد شامل ہیں ان کے اندر ایک صحابیہ بھی ہیں، عورت بھی ہیں، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آئلی زندگی کی جو بنیادی ساری چیزیں ہیں وہ آپ سے ہمیں حاصل ہوئی. بات کو سمجھ میں؟ حضرت بی بی ختیجہ. اب ایک جملہ سنتے جائیے. ابو داؤد شریف جلد پہلی صفحہ 535 کتاب الطلاق کے اندر ایک حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ کی خالہ کو اجازت دی کہ کھیت میں جاؤ، اپنے پھل کاٹو اور فروخت کرو. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی چیز بتا رہے ہیں. تو پردے کے اندر رہتے ہوئے جاؤ، اپنے باغ میں جاؤ، اپنے کام کرو جا کے. طبقات ابن سعد جلد 8ویں اور صفحہ 228 کے اوپر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت مانگی کہ میں ایک کاریگر ہوں، مجھے ایک فن آتا ہے، میرے شوہر کا اور بچوں کا کوئی روزگار کا سلسلہ نہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ بنا کر بازار میں فروخت کر دوں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر کیا تم اس کے پیسے اپنے بچوں پہ اور گھر والوں پہ خرچ کرو گی؟ عرض کی یا رسول اللہ، ہاں انہیں کے لیے تو کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ، تمہیں اجازت ہے. تو عورت کو اگر کوئی ہنر آتا ہے تو وہ پردے کے اندر رہ کر اپنے ہنر کا استعمال کر کے اپنے گھر والوں کا خرچہ پورا کر سکتی ہے. کیوں یار مسلمانوں، تم لوگ کیوں نہیں اٹھتے؟ تم اپنی چیزوں کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ عورت کو حق دیا ہے تو اسلام نے دیا. انہوں نے حق نہیں دیا، انہوں نے حق چھین لیا ہے. عورت کو وہ کام دے دیا جو اس کا کام ہی نہیں ہے. سڑکوں پہ پھرنا، بازاروں میں کام کرنا، لوگوں کے سامنے جانا، یہ عورت کا کام نہیں تھا. یہ تو اسی طرح جیسے ڈاکٹر کو کہا جائے چل مکان بنا، اور مکان بنانے والے کو کہا جائے چل تو گاڑی ٹھیک کر دے. تو عورت کا کام ہی باہر کا نہیں. عورت گھر کی ملکہ ہے، اس کی صفات کچھ اور ہیں. مرد کے لیے باہر کا کام ہے، اس کی صفات کچھ اور ہیں. تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 7 کوئنز، جو 7 عورتوں کی سٹوری کو اپنی کلام کے اندر بیان کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ عورت کی خوبیوں کو دیکھو، اور عورتوں سے یہ کہا کہ تم یہ خوبیاں پیدا کرو، اور مردوں سے یہ کہا کہ دیکھو عورتوں کے اندر بھی صفات ہیں. اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ایک سندھ کے ولی اللہ نے اس ٹاپک کو کیوں چنا؟ کیونکہ اس ولی کامل کو پتا تھا کہ یہ ایسے ہوتا ہے، ان کا استحصال ہوگا اور ہو رہا ہے. دنیا میں جو بھی آتا ہے پھر آخر کار اس کو